اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک اہم بہت شارٹ سمجھے کہ تربیتی عنوان ہے حضرت مصعب بن عمیر پر۔ حضرت مصعب بن عمیر مکے کے صحابی ہیں اور اس ٹائم اسلام قبول کرے، جبکہ اسلام قبول کرنے والوں پر بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ بڑی تاریخ ہے حضرت مصعب بن عمیر کی، اور اتنی دولت مند ماں باپ کے وہ صاحبزادے تھے کہ اس زمانے میں مکے میں حضرت مصعب بن عمیر کے لباس اور ان کے عطر کی قسمیں کھائی جاتی تھی۔ وہ اگر ایک گلی سے جا رہے ہیں تو دوسری گلی میں لوگ یہ کہتے کہ اس گلی سے مصعب جا رہے ہیں، یعنی اتنی خوشبو ان کے عطر میں ہوتی تھی۔ لیکن جب اسلام قبول کیے تو ان کے چچا کی زیر پرورش تھے، والد نہیں تھے، تو چچا نے سمجھیے بڑے ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے۔ بڑی اس کی تفصیل ہے، لیکن میں جو اصل مقصد آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے نوجوان کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ اسلام کے ہیروز کس طرح دین کی حفاظت کی اور دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ بتلانا مقصود ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کے چچا ان پر بہت ظلم کے پہاڑ توڑے، بلکہ بوریے میں لپٹ کر ان کو مرچی کا دھواں دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی اور دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرحلہ وہ آیا کہ چچا نے کہا کہ جو لباس تم پہنتے ہو وہ لباس بھی ہمارے پیسوں کا لباس ہے، لہٰذا اس لباس کو بھی اتار دو اور گھر خالی چھوڑ دو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر اپنے جسم کا پورا لباس اتار دیے، برہنہ ہو گئے، اور ماں سے ملنے آئے تو ماں نے اپنا چہرہ پلٹا لیا اور ماں سے کہا کہ ماں، آج سمجھیے کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ میرا لباس بھی میرا نہیں تھا۔ بہرحال جب باہر نکلے تو لوگوں نے چادر پھینکی اور اپنے جسم پر چادر لپٹ کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ بہرحال اسلام کی تربیت حاصل کرتے رہے، اور حضرت مصعب بن عمیر فرسٹ ایمبیسڈر آف دی اسلام ہے۔ جب سمجھیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوا، یعنی دوسری بیعت ہوئی مکے میں مدینے کے مسافروں سے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو اسلام کا پہلا سفیر بنا کر مدینے کو بھیجا، اور مدینے میں اسلام کے لیے آپ نے بڑی سمجھیے کہ زمین ہموار کی۔ اور بہرحال ایک وقت کا واقعہ ہے کہ آپ مدینے سے مکے کو واپس رپورٹ دینے کے لیے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، تو وہ مصعب بن عمیر جو عالی شان لباس پہنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مصعب بن عمیر پر دار ارقم میں، جہاں صحابہ کی تربیت ہوتی تھی، وہاں آپ جب پہنچے تو اللہ کے رسول کے آنکھ سمجھیے کہ ٹمٹما گئے، اور اللہ کے رسول کا چہرہ انور سمجھیے کہ بڑا مضطرب ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں دیکھو میرا مصعب کس حال میں آیا ہے۔ تو لوگوں نے جب پلٹ کر حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا تو ایک چادر، ایک کمبل جو پھٹی ہوئی کمبل تھی، اس کو مصعب بن عمیر اوڑے ہوئے تھے، اور اس پر ایک جھاڑ کا کانٹا لگا ہوا تھا۔ یہ لباس تھا، اور یہ پہلے ایمبیسڈر آف دی اسلام جو مدینے کو بھیجائے گئے تھے اور دین کا جو کام کر رہے تھے، ان کا یہ عالم تھا۔ بہرحال حضرت مصعب بن عمیر بڑے ناز و نم اور بڑے شاندار سمجھیے کہ خاندان سے ہیں، بڑے دولت مند خاندان سے تھے۔ انہوں نے اپنی دولت کو، اپنے عیش و آرام کو، اپنی عشرت کو، اپنے لباس کو، اپنے کھانے کو، اپنی خوشبو کو، اپنی عادتوں کو، سب کو قربان کیا اس دین کی خاطر۔ اور پھر اس کے بعد بہرحال ہجرت ہوئی۔ ہجرت کے بعد پہلی جنگ جو ہوئی وہ جنگ بدر ہے۔ اس میں 313 مسلمان تھے، اور جو جنگ بدر میں شریک صحابہ ہیں، ان صحابہ کا مقام قیامت تک کے لیے کوئی گروہ برابری ان صحابہ کی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ سب جنتی ہیں، اور ان کے سمجھیے کہ گناہ معاف ہیں۔ یہ سمجھیے کہ اعلان اور یہ نوید
اصحاب بدر کے تعلق سے ہیں، اور اصحاب بدر کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ اصحاب بدر کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ دعا اللہ کے پاس رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کو اپنی سمجھیے کہ اس پر جلال آتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کا وسیلہ دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو بھوکے اور فاقے رہ کر دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہے، اور اللہ نے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ تو بہرحال جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے علمبردار رہے، اور اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو نصرت عطا کی، کفاران قریش کو بڑی شکست ہوئی۔ اس کے پھر بہت سمجھیے کہ 1 سال کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفاران قریش آئے، احد کے میدان کے، احد کے پہاڑ کے پاس یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں علم سمجھیے کہ جھنڈا تھمایا تھا، اور اس زمانے میں جو سمجھیے کہ پرچم ہوتا، جو جھنڈا ہوتا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں پرچم دیا گیا تھا، جو اور مختلف قبائل کا پرچم ان کے پاس تھا، مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جنرل کمانڈ کا پرچم تھا۔ تو بہرحال بڑا زبردست رن ہوا، بہت زبردست لڑائی ہوئی احد کے میدان میں، اور سمجھیے کہ حضرت مصعب بن عمیر کا ایک ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا، تو انہوں نے اس پرچم کو دوسرے ہاتھ سے پکڑا، اور تاریخ گواہ ہے کہ دوسرا ہاتھ بھی سمجھیے کہ تلوار کی زد میں آیا، اور دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، تو اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے پرچم کو پکڑا، اور پھر اپنے بازو والوں کو وہ پرچم تھما دیا۔ بہرحال حضرت مصعب بن عمیر احد کی اس جنگ میں 70 جو جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، اسی میں حضرت مصعب بن عمیر کی بھی شہادت ہوئی، اور پھر مصعب بن عمیر پورے 70 صحابہ کو سمجھیے احد کے میدان میں دفن کیا گیا۔ احد کا جو پہاڑ ہم دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں، اس کے دامن میں اصحاب سمجھیے کہ احد مدفن ہے، 70 جلیل القدر صحابہ وہاں پر دفن کیے گئے۔ اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ، مصعب بن عمیر کے لیے کوئی بڑی چادر نہیں مل رہی ہے، سر